بس ہم نے ایک ہی سوچی ہوئی ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے تو ہم نے ذہن میں رکھا یہ بڑا ہوگا، اسکول کی تعلیم دلوائیں گے، ٹیوشنیں پڑھائیں گے، اور پھر اس کو ڈاکٹر بنائیں گے، اس کو انجینئر بنائیں گے، اس کو جو ہے وہ کیپٹن بنائیں گے، فوج کا افسر بنائیں گے، پولیس کا افسر بنائیں گے، ڈی ایس پی ہوگا، ایس پی ہوگا۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اللہ نے مجھے یہ اولاد دی ہے، میں اس کو حافظ قرآن بناؤں گا، عالم دین بناؤں گا، قرآن کا داعی بناؤں گا، قرآن کو سیکھنے والا سکھانے والا بناؤں گا، قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والا بناؤں گا، حضور اجمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نبویات کو یاد کر کے لوگوں تک پہنچانے والا بناؤں گا، حضور کی آل کا محبت دار بناؤں گا، حضور کی وراثت کا حقدار بناؤں گا، کہ جس کو حضور کہیں گے العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کی وارث ہیں عالم دین۔ ہم غلط کیوں نہیں سوچتے، کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو یہ بنائیں گے تو اس کا مستقبل بگڑ جائے گا، یہ کھائے گا کیسے، یہ پیے گا کیسے، بچوں کو پڑھائے گا کیسے، تنخواہ تو اتنی ہے، پھر لوگ باتیں کریں گے۔ جب ہم خود جو ہے وہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے، تو پھر ہمیں جو ہے وہ قدر ہوگی، پھر ہم دیکھیں گے، ہم کہیں گے نہیں، عالم دین کو یہ بھی عزت دینی چاہیے، عالم دین کو اس طرح بھی عزت دینی چاہیے، عالم دین کا اس طرح بھی خیال کرنا چاہیے، امام کو اس طرح بھی عزت دینی چاہیے۔ ہمارا خیال یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اس سائڈ پہ لے کے آنا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو امام مسجد ہے وہ ہمارا کمی ہے، وہ تو ہمارے سے پیسے لے لے کر جو ہے وہ آگے چلتا ہے، کپڑے اس کے وہ ہم جو ہے وہ دیتے ہیں، سائنس کو دیں، گیل کر دیں، ہمارا کوئی مر جائے پھر لے کر دیں ثواب کے لیے، وہ کپڑے اس نے ہمارے پہنے ہوئے ہیں، وہ کھا ہمارے لیے رہا ہے، ہم جو ہے وہ سال کے بعد گندم دیتے ہیں، وہ دے یا نہ دے وہ اس کے اوپر چل رہا ہے، اور جب چلے تو ہم جب مذاق اڑائیں گے تو پھر یہی ہوگا۔ تو خدا را ایسا نہ کرے، یہ امام مسجد کے لیے، یہ عالم دین کے لیے نہیں ہے، اپنے لیے سوچیں کہ اگر میں اپنے بچے کو سکول کی اتنی تعلیم دے کر جا رہا ہوں اور اسے سجدہ کرنا نہیں آتا، خدا کے پاک بارگاہ میں جھکنا نہیں آتا، تو اس ڈگری کا کیا فائدہ؟ میں سکول کی اتنی تعلیم دے کر جا رہا ہوں، اسے ادب کا نہیں پتا کہ یہ میرا باپ سفید داڑھی والا داڑھیوں کی طرف بیٹھا ہے اور میں جو ہے وہ اس طرف بیٹھا ہوں، میرا باپ آیا ہے اور میں کرسی پر بیٹھا ہوں اور میرا باپ آ کر نیچے بیٹھا ہے، اسے یہ نہیں تمیز ملی، اتنا پڑھایا اتنا لکھایا، اسے یہ بھی تمیز نہیں ملی کہ باپ بول رہا ہے، وہ کہتا ہے ابا چپ کر جا، تجھے نہیں پتا، مجھے پتا ہے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے، ان کے ساتھ بولنا کیسے ہے، ان کو میں نے سنبھالنا کیسے ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا، پھر جب بڑھاپا آ جائے گا وہی اولاد جن کو ہم نے سکول کی اتنی جو ہے وہ پڑھائی اتنا پڑھایا کہ وہ دین سے بھی دور ہو گئے۔ اکثر جو زیادہ پڑھ جاتے ہیں وہ دین کے اوپر ٹنگے اڑاتے ہیں۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ولی کی کرامت کیسے ہو سکتی ہے؟ سائنس نہیں مانتی۔ یہ کیسے ہوگا؟ کل قیامت کے دن اللہ کیسے اٹھائے گا؟ پھر اس خدا کو کیا ضرورت ہے فجر کے وقت سردی میں بندے کو اٹھائے اور اپنی بارگاہ میں آ کر جھکائے؟ اگر چاہتے ہیں تو پھر ایک ہی حل یہ ہے کہ اگر 4 بچے ہیں، 5 ہے، 1 ہے، 2 ہے، اسے دین کی طرف لائے، اسے دین کی تعلیم دے۔ جب وہ دین کی تعلیم حاصل کرے گا، ایک تو اس کی قدر ہمیں آئے گی کہ جب ہمارا بچہ اس